بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تمام ویورز کو ماہ رمضان المبارک کی ڈھیروں برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور اہمیت کا یوں ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یوں رمضان المبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام امت مسلمہ پر فرض فرمائے ہیں، پہلی امتوں پر بھی تھے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن تقوی کا پیکر بن جائے، بندہ مومن پرہیزگاری کا نمونہ بن جائے، اور بندہ مومن کا ظاہر و باطن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے انوار و تجلیات اور روحانیات اور برکات سے مزین ہو جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان کیا ہے تو پھر یہ تمنا کریں، یہ خواہش کریں کہ پورے کا پورا سال جو ہے وہ رمضان المبارک ہی ہو۔ یعنی رمضان المبارک کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں رمضان المبارک میں کہ اگر لوگوں کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگ پھر یہی دعائیں کرتے رہیں، یہی خواہش کرتے رہیں کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا یوں نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہر ساعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ مومن تقوی اور خشیت اختیار کر کے جب روزے رکھ رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ دلی، روحانی، جسمانی، ذہنی، قلبی ہر قسم کا اطمینان اور سکون پا رہا ہوتا ہے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا قرار تو اللہ ہی کی یاد میں ہے، اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہونے میں، اللہ ہی کے احکام کو ماننے میں ہے، ان کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کو وہ چیزیں عطا کی گئیں، مجھے وہ چیزیں عطا کی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں عطا کی گئیں۔ اس میں یہاں تک فرما دیا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے پھر اسے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو روزہ دار ہے، رمضان المبارک کے جو روزے رکھتا ہے، شام کے وقت بھوک کی وجہ سے جو اس کے منہ کی بدبو ہوتی ہے، منہ کی جو بو ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مشک اور کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی فرما دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کو آراستہ پہ آراستہ کر دو، مزین کر دو، اور میرے اس بندے کے لیے جنت میں رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار جو ہیں رمضان المبارک میں فرشتے بندہ مومن کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، دن رات مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی آخری رات، رمضان المبارک کی آخری رات وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تمام روزہ دار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، کام کرنے والا کام کرتا ہے تو اس کے کام کے مکمل ہونے پر پھر اس کو پوری کی پوری اجرت، پوری کی پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی
رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی بے حساب مومن بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور خصوصاً جو روزے دار ہیں، کیونکہ انہوں نے پورے رمضان المبارک روزے رکھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر عبادات کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، تو بس اس بندہ مومن نے کیونکہ مزدوری کی اور اللہ کی مزدوری کی ہے، تو اس فرمان مبارکہ کے مطابق چاند رات میں، آخری رات میں، اس بندہ مومن کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، ان کی اللہ سبحانہ وتعالی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں، تمام عبادات کو اللہ کی رضا کی خاطر بجا لانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم پکی سچی توبہ کریں۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اگر کچھ ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں کسی بھی حوالے سے، تو ان کمیوں کوتاہیوں کو ہم درست کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹریننگ ہماری یوں ہونی چاہیے کہ پھر باقی 11 مہینے بھی ہم رمضان المبارک ہی کی طرح گزاریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اور آپ کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے، اور اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم بہرہ ور ہو سکیں۔ آمین۔